الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم علماء کرام معززین علاقہ سامعین مکرم سیاسی اور سماجی شخصیات پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان سے معنون اس بہت خوبصورت اجتماع میں
آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ حضرات کے سامنے فرما چکے۔ کچھ دیر کے لیے کچھ گزارشات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ میں جامعہ حاضہ کے محتمم ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہ العالیہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان خوبصورت مدارس کے نظم کو لے کر چل رہے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ اس خوبصورت عبارت کو انہوں نے تعبیر کیا ہے۔ میں تو جب پہلے پہل یہاں سے اندر آیا اور اس نقشے پر نظر پڑی تو یکدم مسجد نبوی کا جو نقشہ ہے اس کی طرز پر نظر چلی گئی۔ یہاں یہ خوبصورت عمارت مسجد، اور ابھی ہم یہاں سے ہو کے آئے ہیں، بچوں کا ادارہ۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں بنگلہ دیش میں بھی ایک بہت بڑا ادارہ بچوں اور بچیوں کا وہاں بھی ہے، جس کے اہتمام اور انتظام ان کے پاس ہے۔ میں نے راستے میں حضرت سے کہا کہ ہمارے پاس 250-300 طلباء ہیں، ہمیں ان کا بندوبست کرنا بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی وہاں کے ناظم مجھے کہتے ہیں آٹا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں چینی نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ان حضرات کے پاس کیا کوئی برکات کی لاٹھی ہے کہ یہ پھیرتے ہیں اور ہزاروں طلباء یہاں بھی اور وہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ اور دینی ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں نیک لوگ پیدا فرمائے جو دین کی خدمت کے لیے قبول ہو جائیں۔ عنوان کانفرنس کا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہاں ہم سیرت النبی کہتے ہیں نا تو اس کہنے پر نام کوئی نہیں لکھتے، حالانکہ نبی تو بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ رہا، لیکن اب اس دور میں جب بھی نبی کی بات آتی ہے تو مراد صرف حضور ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سیرت النبی تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر نبی کی سیرت باکمال ہوتی ہے۔ نبی ہمیشہ حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی باکردار ہوتا ہے، نبی بااخلاق ہوتا ہے، نبی کے رہن سہن اور نبی کی زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا بھائی مانا کہ نعوذ باللہ یہ کوئی چہرہ ٹھیک نہیں ہے، کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی دشمن ہو کر بھی آپ کی تعریف ہی کرتا ہے۔ تو نبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ چن کر بھیجتے ہیں اور اسے خوبیاں بھی چن کر دیتے ہیں جس کا اپنے بھی اعتراف کرتے ہیں اور غیر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تھا پہاڑ پر چڑھ کر کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہوگی تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا قیاس کرینہ تو ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ کہیں گے تو مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ آپ کی بات کا اعتراف کر لیں گے، اقرار کر لیں گے قیاس کرینے کہ حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ فوج آئے گی، آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالف سے دعوت دینے سے پہلے اپنی سیرت کو منوا لیا کہ بتاؤ میری سیرت کیسی ہے، تو سب نے کہا آپ سیرت میں باکمال ہیں،
اور آپ کی سیرت پر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ دور ان لوگوں کے درمیان گزارا، اور 40 سال دور گزارنے کے بعد پوچھا بتاؤ میں کیسا ہوں؟ تو سب نے کہا آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو حسین ہیں، آپ تو اچھے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کی ذات بہت اچھی ہے، آپ کی صفات بہت اچھی ہے، آپ میں کوئی خامی نہیں ہے، آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے پہلے بھی جب لوگ فیصلے کرواتے تو آپ سے کرواتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سب نے آپ کی زندگی کو جو نبوت سے پہلے اسے بھی مان لیا کہ آپ سے زیادہ برتر اور عظمت والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ رسولوں کی اور نبیوں کی سیرت ایسی معصوم اور ایسی زبردست ہوا کرتی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے یہ کیوں پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ نبوت کے اعلان کے بعد کوئی انگلی اٹھائے ذرا پہلے پتہ چل جائے کون کیا کہتا ہے۔ سب نے کہہ دی آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے اور سب سے سچی بات آپ کرتے۔ پھر ان کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پھر کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہاری کامیابی اور تمہاری کامرانی اسی میں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب تم نے مجھے مان لیا تو میرے بیانیوں کو بھی مان لو۔ اب لوگ آگے تقسیم ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی ایک زندگی نبوت سے پہلے اور ایک زندگی نبوت کے بعد ہے۔ نبوت سے پہلے والی زندگی بھی پاک، صاف اور شفاف ہے، اور نبوت والی بعد والی زندگی کی تو کہہ نہیں کیا۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کے طرز کی عبادت نہیں کی، کبھی آپ نے بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کیا، کبھی آپ نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ توجہ میری طرف کرنا، اسٹیج پہ بیٹھے زعماء کی توجہ کا زیادہ طالب ہوں کہ حضور علیہ السلام نے 40 سالوں میں ان کے طرز کی کوئی عبادت نہیں کی، کوئی بات ان کی نہیں مانی، ان کے بیانیے کے ساتھ بالکل کھڑے نہیں رہے۔ لیکن پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت سچے ہیں، آپ بہت بہترین ہیں، کوئی کمی کوتاہی کا نہیں، کوئی غلطی کا نہیں۔ آپ نے ان کی طرز کی عبادت نہیں کی، آپ نے بتوں کو سجدے نہیں کیے، آپ نے برہنہ طواف نہیں کیا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کیا کچھ نہیں تو انہیں چھیڑا بھی نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ آپ نے ان کی طرز کی عبادت نہیں کی تو انہیں منع بھی تو نہیں کیا، انہیں غلط بھی تو نہیں کہا، انہیں روکا بھی تو نہیں۔ پتہ چلا جب آپ کسی کو کسی غلط کام سے روکو گے نہیں نا تو آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا، بھلے آپ نہ کریں، بھلے آپ نہ کریں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، بھئی یہ کیوں اچھا ہے؟ ہمیں کہتا کچھ نہیں۔ یہ بہت غلط آدمی ہے، کیوں؟ یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا تھا حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ، عبادت تو آپ پہلے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اب جو آپ کے آگے اپنا بیانیہ پیش کیا، اور بیانیہ وہ تھا جو بتوں کے خلاف تھا، سماج کے خلاف تھا، رواج کے خلاف تھا، تہذیب کے خلاف تھا، کفر کے خلاف تھا، باطل کے خلاف تھا، بتوں کے خلاف تھا، ان کے خداؤں کے خلاف تھا۔ جب ان کے خداؤں کے خلاف بیانیہ آیا پھر وہ
सच कहोगे, जब भी हक कहोगे, जब भी तौहीद बयान करोगे, जब भी रिसालत का बयानिया सामने रखोगे, फिर कोई तुम्हारा मुखालिफ ना हो। या नहीं हो सकता। अगर ये हो सकता तो हुजूर का कोई मुखालिफ ना होता। उनसे ज्यादा तासीर, उनसे ज्यादा खूबसूरत, उनसे ज्यादा फसीह व बलीग, उनसे बड़ा हसीन व जमील, उनसे बड़ा अज़मतों का बेटा, उनसे बड़ा रिफत और बुलंदियों वाला, उनसे ज्यादा कुव्वत और शान और शौकत वाला, उनसे ज्यादा भलाई और खैर वाला, उनसे ज्यादा चर्च और अज़मतों वाला, उनसे ज्यादा हिकमत और तदब्बर वाला, उनसे ज्यादा सोच और भलाई वाला, उनसे ज्यादा अज़मतों का शहसवार, उनसे ज्यादा बुलंदियों वाला की बुलंदियों पे जाने वाला दुनिया में पैदा ही कोई नहीं हुआ। अगर उनकी बात पे कौम बिगड़ सकती है, जब तुम कहोगे बात सच्ची होगी, कौम चुप रहे, नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना साहब आप बड़े अजीब हैं, देखो फलां साहब बात करते हैं, उनका तो कोई मुखालिफ नहीं है, वो सब उनके साथ हैं। वो देखो ना, वो इकट्ठे खड़े हैं सारे, वो हाथ छोड़ने वाला भी इकट्ठा है, हाथ तोड़ने वाला भी इकट्ठा है, नाक रगड़ने वाला भी इकट्ठा है, सर रगड़ने वाला भी इकट्ठा है, सारे इकट्ठे। आपको क्या है? मैंने कहा अगर मैं भी उनकी तरह कहूं तो मेरा भी कोई मुखालिफ नहीं, मेरी कोई जायदाद और जमीन और कुर्सी की लड़ाई तो नहीं है, मेरे को वो मकरूज नहीं है, ना मैं उनका मकरूज हूं, न मेरे उनसे कोई खानदानी रंजिशें हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हम भी हाथ मिला लेंगे, हाथ खड़ा कर देंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन करना क्या चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी कुछ दो और कुछ लो, कुछ दो, बस बात कुछ नहीं, कुछ उनकी मान लो, कुछ इनकी मान लो। मैं पूछना चाहता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं और आप इस मानी और मफहूम को नहीं समझते, जो मक्का के लोग समझते थे वो अहले अरब थे, अहले लिसान थे, अरबी के मफहूम को समझते थे। इसका मफहूम है क्या? ला का माना क्या, इला का माना क्या, और इल्लल्लाह का माना क्या, वो जानते थे। उन्हें पता था ला इला का तो बुतों को छोड़ना पड़ेगा, माबूदों को छोड़ना पड़ेगा, रस्म और रिवाज अपने आबा व अजदाद के छोड़ने पड़ेंगे, और सब कुछ छोड़ के इन सब को तरक एक खुदा का होना पड़ेगा। और उन्होंने कहा एक खुदा का हम नहीं हो सकते, लिहाजा हम ये नहीं मानते, बयानिया गलत है, रद्द कर दिया और कहा हम अपने बुतों की तौहीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कलमे के कहने के जुर्म और इवज़ में हुजूर जैसे हसीन और जमील और मुकद्दस और मोहतरम और बाला और आला शख्सियत पर पत्थर लगे। आका दो जहां का खून निकला, मक्का की गलियों में आप पर पथराव किया गया, पहाड़ पर खड़े आपके चचा अबू लहब ने आप पर पत्थर मारे, वजूद जख्मी हो गया, लहू निकल आया, शेब अबी तालिब में आपको बंद किया गया, आपकी बच्चियों को शेब अबी तालिब में कैद किया गया, और ताइफ के बाजारों में आप पर पत्थर बरसाए गए, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपके जिस्म अतर से खून निकला। और मेरा ये जुमला समझना, अगर सारी दुनिया के खून के कतरात जमा करके दरिया और समुद्र बना दिए जाए, रब्बे जुल जलाल की कसम, मोहम्मद करीम के जिस्म से निकलने वाले एक कतरा खून का मुकाबला भी नहीं कर सकता। सारे जहां का खून जमा होकर समंदर और दरिया बन जाए, और हुजूर अलैहिस्सलाम के खून के कतरे का मुकाबला, मैं कतरा खून कह रहा हूं, रब की कसम है, हुजूर की पेशानी से निकलने वाले पसीने के कतरे का मुकाबला भी वो खून इतना कीमती और आला है, और ये पैगंबर कितना बुलंद है कि रब की जात में चेहरा देखकर कभी वो सुहा कहता है, जुल्फे देखकर वो लैल कहता है, सीना देखकर अलम नशरह लका सदरक कहता है, अज़मत देखकर वो रफ़अना लका ज़िक्रक कहता है, रहमत देखकर वो अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है, अखलाक देखकर इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहता है, अलम नशरह लक सदरक की मेराज आपको कराता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी में आपके सफर को बयान करता है।
शान को इतनी बुलंदी अता की कि सारी उम्मतों में सारे नबियों का सरदार बना दिया। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा आपको दे दिया। शायर ने कहा ना युमकिन सज़ा कमा काना आपको वो बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। इस कायनात में सबके बाद बड़ा दर्जा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा आपका रखा। मैं सवाल करता हूं अल्लाह, ये आपको महबूब भी है, आपको प्यारा भी है, आपको लाडला भी है, आखिर में भी भेजा है, सबसे मुकद्दस भी बनाया, सबसे हसीन भी बनाया, सबसे मोहतरम भी बनाया। इसके लिए जमीन आसमान को रोककर इस आसमानों में भी बुलाना है, इसकी असमतें भी देनी है, जन्नत भी इसके लिए सजाया है। मकसूद है कायनात भी यही है, मतलूब है कायनात भी यही है, फख्र है कायनात भी यही है, इज्जत है कायनात भी यही है, अज़मत है कायनात भी यही है, जलाल है कायनात भी यही है, जमाल है कायनात भी यही है, रोब है कायनात भी यही है, दबदबा है कायनात भी है, खूबी है कायनात भी है, हुस्न है कायनात भी है, और जलाल है कायनात भी है, और जमाल है कायनात भी यही है, और अज़मत और रिफ़तों की बुलंदियों का मरकज़ भी यही है, महवर भी यही है, कायनात का सबसे बरतर भी यही है, साक़ी कौसर भी यही है, शाफ़े बेशक भी यही है, महबूब खुदा भी यही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी यही है, अहमद मुस्तफ़ा भी यही है, बाबा खैरुल वरा भी यही है, अरशद दुआ भी यही है, कायनात का हसीन भी यही है, रहमतुल लिल आलमीन भी यही है, शफ़ीउल मुज़नबीन भी यही है, खातमुन नबिय्यीन भी यही है, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन भी यही है, राहतुल राशिदीन भी यही है, इमामों का नबियों का मुक़्तदा भी यही है, पेशवा भी यही है, कायनात में सबसे बरतर और वाला भी यही है। इस जैसा भी कोई नहीं, इसकी मिसाल भी कोई नहीं, इससे आगे भी कोई नहीं, इसके बराबर भी कोई नहीं, इस जैसा हो सकता भी कोई नहीं। खुलासा कायनात में भी यही है, जन्नत भी इसी के नाम है, रब्बा इतना बुलंद तो वाला है, फिर मक्का में इस पर पत्थर बरस रहे, इसका खून निकल रहा है, इसका खून जमीन पर गिर रहा है, ये शेर अभी तालिब में बंद है, इसे ताइफ के बाजारों में मारा जा रहा है, मक्का की गलियों में से नाउज़ुबिल्लाह पागल शायर और मजनून कहा जा रहा है, दीवाना कहा जा रहा है, रास्ते रोके जा रहे हैं, इसके फंड इसके कलमा पढ़ने वालों को तपती रेतों पर लिटाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। रब्बा ये सब कुछ हो रहा है, ये तो बहुत आला है, पता चला ये बहुत आला है, मगर अल्लाह को दीन उससे भी ज्यादा प्यारा है, तौहीद से उससे भी ज्यादा प्यार है, जिसके लिए अपने महबूब को भिजवा कर ऐलान करवा कर पत्थर खिलवा दिए, मगर कहा डटे रहना और समझना हुजूर ने सब जुल्म और जबरों को शद्दत और बर्बरियत को सह लिया, तुम बर्दाश्त कर लिए, अपने आप को पेश कर दिया, दोस्तों को कटवा दिया, सिवा करवा दिया, तपती रेतों में जलवा दिया, जिंदगी अंगारों में जलवा दिया, दुनिया की सारी तकलीफें परेशानियां मुश्किलात सह ली, मक्का को छोड़ दिया, मदीना चले गए, बैतुल्लाह को छोड़ दिया, सफर कर लिया, रात में निकल गए, घर को छोड़ दिया, अल्लाह ने बना ले ली, वहां से उधर चले गए, पतन शेख आबादी सबको छोड़ दिया। सवाल पैदा होता है आपका, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, वजह क्या है? जवाब आता है दीन के लिए, इस्लाम के लिए, दीन फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो पता चला नबी की सीरत तो पहले दिन से यही है कि सच कहो, फिर डट जाओ, डट कर खड़े हो जाओ, जुल्म और जबर को शक्ल दो, बर्बरियत आए सह लो, बर्दाश्त कर लो, कंप्रोमाइज नहीं करो, किसी की बात को न मानो, बातिल को न मानो, बातिल नजरिया न मानो, बातिल सोच न मानो, बातिल फिक्र न मानो, बातिल अंदाज न मानो, बातिल बयानिया न मानो, बातिल तसव्वुर न मानो, मिलावट को न मानो, मिलावट को न मानो, गलत बात को न मानो, गलत सोच को न मानो, किसी को तस्लीम न करो, सच कहो और कहते चले जाओ, डट जाओ और डट कर चलते चले जाओ। ये महबूब की सुन्नत भी है और शेर भी है। ये सीरत है। सीरत कहते ही अमल को है, काम को है। सबसे पहली सीरत, पहला वक्त, पहला वक्त क्या कबूल कर लिया? कहने वालों ने कहा होगा या रसूलल्लाह कुछ बातें उनकी मान लें, कुछ अपनी। ये सारे बुत मत गिराएं, कोई एक को छोड़ देना ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। कुछ मिल मिला के कर लेते हैं। ये जो अबू जहल है कुछ इसकी भी मान लें, ये भी तो मक्का में रहता है, सरदार है, इसके बड़ा इख्तियार है, इसकी भी कुछ मान लें। नहीं, कुछ दो चार बुत छोड़ दे, नहीं, कुछ इनको भी साथ ले ले, नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पर कंप्रोमाइज नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बातिल को इसके साथ मिलाया नहीं जा सकता। हर बुत की नफी थी, है, रहेगी। अल्लाह के रसूल को इसकी वजह से मक्का छोड़ना पड़ा। कहने वाले कहते ना कि
حضور مکہ چھوڑ، آج کے کوئی تجزیہ نگار ہوتا کہتا مکہ چھوڑ، دیکھو اپنا گھر چھوڑ رہے ہو، یہی رہو، گھر چھوڑ رہے ہو یہی رہو، کچھ ان کی مان لو۔ فرمایا نہیں، چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا، اللہ کے مقابلے میں کسی کی مانوں گا نہیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، کامیاب وہی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی نہ مانے، کامیاب وہی ہے جو اللہ کے علاوہ۔ میں بڑی دور کی مثالیں دوں تو بڑی بات بنے گی، قریب کی مثال لے لو۔ ملا عمر نے زمین پر ہاتھ مارا تھا اور مار کر کہا تھا لڑائی تم نے شروع کی اپنی مرضی سے، ختم کروں گا میں اپنی مرضی سے۔ 44 ملکوں کی قوتیں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آئی تھی اور کہا جاتا تھا یہ پہاڑوں کے اندر بھی چیزیں دکھا دیتی ہیں، کہا جاتا تھا یہ ڈرون کے ذریعے سے ہر چیز معلوم کر لیتی ہیں، تم چھپ نہیں سکتے۔ بتاؤ وہ ٹیکنالوجی والے کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ محض جذبات نہیں ہے، حقیقت کا تصور ہے جو آپ کے سامنے۔ کہاں جا رہے ہیں وہ؟ کدھر گئے وہ؟ کہاں ہیں وہ؟ کیا کرنے آئے تھے؟ کیا لے کر گئے ہو؟ اس وقت انہیں کہا تھا افغانستان بنے گا تمہارا قبرستان۔ لوگ کہتے تھے پاگل ہے، یہ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، تمہارا پیٹرول 150 میں ہے، ان کا پیٹرول 38 روپے میں ہے، وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ تم نے اللہ کی نہیں مانی، انہوں نے اللہ کی مانی۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے، پہلا دن بتاتا ہے، کلمہ حق بتاتا ہے، چچا نے مارا نہیں چھوڑا۔ ایک چچا کر کہتا ہے کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تیرا سہارا نہیں بن سکتا، لہذا اپنی بات چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند رکھ دو، اللہ کی قسم محمد اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضور کی سیرت ہے، اس سیرت پر غور کیوں نہیں کرتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضور بڑے نرم تھے، دشمن کو معاف کر دیا تھا۔ میں مانتا ہوں یہ رحمت ہے، حضور کی زندگی کا ایک عمل رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، ہر عمل رحمت ہے۔ حضور نماز پڑھے یہ رحمت ہے، سجدہ کرے رحمت ہے، قیام کرے رحمت ہے، ذکر و اذکار کرے رحمت ہے، محبت سے دیکھے رحمت ہے، پیار سے بلائے رحمت ہے، لباس پہنے رحمت ہے، قدم اٹھائے رحمت ہے، سو جائے رحمت ہے، جاگے رحمت ہے، نمازیں پڑھے رحمت ہے، تہجد پڑھے رحمت ہے، نفل پڑھے رحمت ہے، سنتیں پڑھے رحمت ہے، قیام کرے رحمت ہے، پیار کرے رحمت ہے، معاف کرتے یہ رحمت ہے۔ لیکن ادھر آؤ تمہیں بتاؤں، بدر میں جائے یہ بھی رحمت ہے، گھوڑے پہ بیٹھے یہ بھی رحمت ہے، تلوار چلائے یہ بھی رحمت ہے، نیزہ چلائے یہ بھی رحمت ہے، میدان میں آ کر چڑھ جائے یہ بھی رحمت ہے، باطل پہ چڑھ جائے یہ بھی رحمت ہے، صفے بنوائے یہ بھی رحمت ہے، صفے چڑھوائے یہ بھی رحمت ہے، لوگوں کے سب باطل کے سامنے کھڑے ہو کر صفوں کو سیدھا کر کے باطل پہ جلوار کروا دے یہ بھی رحمت ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی اس کو معاف کر دیا تھا رحمت ہے، یہ کیوں نہیں کہتے اس کو پکڑ لیا تھا یہ بھی رحمت ہے۔ وہ جو غلاف کعبہ میں چھپ رہے تھے انہیں پڑھ کر باہر نکالو انہیں، یہ بھی رحمت ہے۔ حضور کی سختی بھی رحمت ہے، گرمی بھی رحمت ہے، نرمی بھی رحمت ہے، ہنسنا بھی رحمت ہے، رونا بھی رحمت ہے، چھوڑنا بھی رحمت ہے، پکڑنا بھی رحمت ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا قصور یا ہم ایک چیز پہ کھڑے ہو جائے بس جی یہ کہا تھا، بس یہ کہا تھا، پیار کیا تھا، ضرور کیا تھا۔ ایک وہ تھا جس نے تلوار لا کر لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تلوار لٹکی، اس نے پکڑ لی اور پکڑ کر پوچھا تمہیں کون بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ یہ بشیر احمد شاہ جمالی صاحب کی خانقاہ رہی ہے اور میں ان کا مرید ہوں۔ میری ان سے بیعت تھی، انہوں نے مجھے کہا میں نے آپ کو خلافت دے دی۔ میں نے کہا حضرت میں اس قابل کہاں؟ کہنے لگے تمہارا کام نہیں میرا کام ہے، یہ میرا ہے تمہارا نہیں، اس میں ہوں۔ حضور کو اس نے کہا کون بچائے گا؟ حضور نے جواب کیا دیا؟ اللہ۔ ہو جائے
کون بچائے گا؟ لفظ اللہ کہے اور کہے رسول اللہ، بھائی لفظ اللہ ہو اور کہنے والا رسول اللہ تو تاثیر کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ لفظ ہو اللہ، کہنے والا ہو تو پھر سبحان اللہ۔ چون کانپا اور تلوار گر گئی، جسے کہا نا اس سے تلوار۔ بھائی جب کوئی جواب سوال کرے تم کیا کرو گے، کیا ہوگا؟ آپ کو جو اللہ کرے گا وہی ہوگا۔ ٹینشنیں اور غم کیوں لیتے ہو؟ اللہ نہیں ہے؟ مجھے ایک آدمی کہنے لگا ان کی پشت پر بڑی طاقت ہے۔ میں نے کہا کون سی طاقت ہے؟ کہا ملک ہے۔ میں نے کہا ان کی پشت پر ملک ہے اور ہماری پشت پر ملکوں والا ہے۔ تمہاری پشت پر اگر ملک ہے، ہماری پشت پر ملکوں والا ہے، اور تمہاری پشت پر اگر ملک ہے تو ہماری پشت پر مالک الملک ہے۔ گھبراتے کیوں؟ حضور کی سیرت پڑھو، آقا کی سیرت پڑھو، حضور کی زندگی پڑھو۔ نہیں، لا نہیں مانتا۔ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں مانتا جی۔ آپ نہ کرتے ہیں، ہماری تو شروع میں ہی نہ ہے۔ نفی کی باتیں کرتے ہیں، اس بات کی بات کریں۔ لا کیا ہے؟ لا، نہ، نہیں، نہیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، دینے والا کوئی نہیں، کھلانے والا کوئی نہیں، پلانے والا کوئی نہیں، بڑھانے والا کوئی نہیں، سلانے والا کوئی نہیں، جگانے والا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، رزق دینے والا کوئی نہیں، تنگی دینے والا کوئی نہیں، وسعت دینے والا کوئی نہیں، وسعت دینے والا کوئی نہیں، شہادت دینے والا کوئی نہیں، عصمت دینے والا کوئی نہیں، فتح دینے والا کوئی نہیں، کامیابی دینے والا کوئی نہیں، کامرانی دینے والا کوئی نہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں، قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں، جنت دینے والا کوئی نہیں، دنیا بنانے والا کوئی نہیں، چاند بنانے والا کوئی نہیں، سورج بنانے والا کوئی نہیں، ستارے بنانے والا کوئی نہیں، چاند بنانے والا کوئی نہیں، سرے بنانے والا کوئی نہیں، آسمان بنانے والا کوئی نہیں، بلندی دینے والا کوئی نہیں، روشنی دینے والا کوئی نہیں، تاریکی دینے والا کوئی نہیں، کرنے دینے والا کوئی نہیں، علم دینے والا کوئی نہیں، عمل دینے والا کوئی نہیں، دنیا میں پیدا کرنے والا، بنانے والا کوئی نہیں، نبیوں رسولوں پیغمبروں کو بھیجنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ جواب آتا ہے اللہ، 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 اللہ۔ یہی تو مانا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی تو مانا ہے لا الہ الا اللہ۔ سب کی نفی کر ڈالی، نہیں مانتے۔ یہودیوں نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب ہے، کہ اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس علم ہے، کہ اپنے پاس رکھو۔ یا وہ نہیں مانا جائے گا، یا وہی مانا جائے گا جو اللہ اب دے گا۔ سیرت نبی پڑھو کبھی، حضور علیہ السلام نے جو کہا اسی پر رہے یا نہیں رہے؟ بھائی کہنے سے پہلے سوچو سچ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سچ نہیں ہے تو چھوڑ دو، سچ ہے تو ڈٹ جاؤ۔ یہ سیرت النبی ہے۔ سچ کہو پھر ڈٹ جاؤ۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا دوست تپتی ریت پر نہیں لیٹے؟ کیا چلتے انگاروں پر نہیں لیٹے؟ کیا گھروں سے نہیں نکالے گئے؟ کیا بھوک، تنگی اور افلاس یہ سب کچھ آیا یا نہیں آیا؟ تلوار گری، پوچھا کون بچائے گا؟ جواب ہے اللہ۔ یہ جب اللہ کہا نا اس پر روب آیا، وہ گر گیا۔ امریکہ نے کہا کون بچائے گا؟ ملا عمر نے کہا اللہ۔ کہا ٹیکنالوجی نے کہا، میں نے کہا زیرو ہو گئی۔ ہیرو زیرو ہو کر بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں جانے دو، کہتے نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی انجوائے باقی ہے۔ کچھ تھوڑی گپ شپ لگا لیتے ہیں، کچھ تو رک جاؤ، وہ کہتا ہے جانے دو ہم مر گئے، کہتے نہیں ابھی تو مزہ ہے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اہل نظر جانتے ہیں، اہل دن جانتے ہیں، جن کی آنکھیں بند ہو وہ نہیں جانتے۔ حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا تمہیں کون بچائے گا؟ جاتے جاتے ان سے پوچھا نا ہم تو بچ گئے، اب تمہیں کون بچائے گا؟ یہ دم دبا کر بھاگے، وہ کام گیا۔ اس نے کہا بڑے کریم ہے، فرمایا جاؤ معاف ہے، جاؤ جاؤ معاف ہے۔ یہ بھی آ گئے نا، بڑے لوگوں نے تکلیفیں دی تھی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا جاؤ معاف ہے۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اس سیرت کے پہلو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں لمحہ بلمحہ، جگہ بجگہ۔
تو حضور علیہ السلام نے جواب میں کہا اللہ آپ سے کہتا ہوں جب کوئی مشکل اور مصیبت آئے تو کس کو پکارو؟ کسی نے کہا ہوتا حضرت صاحب یہ تھوڑا تھوڑا سب کو بلا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، قومی جرگہ بنا لیتے ہیں. دیکھو عرب کا مسئلہ ہے، مکہ کا مسئلہ ہے، بیت اللہ کا مسئلہ ہے، ایک بت ان کو دے دیتے ہیں، باقی خانوں میں ہم عبادت کر لیتے ہیں، سب چل جائیں گے. جب وہاں نہیں تو یہاں کیوں؟ جب اس وقت نہیں تو اب کیوں؟ جب نہیں تو تب کیوں؟ ہو سکتا ہے. اس لیے دین پر ڈٹ جانا نبی کی سیرت ہے. یہ میرا ایک حصہ مکمل ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو جو تھک گئے ہو. اس کا مطلب جاگ رہے ہو. کسی کو نیند تو نہیں آ رہی؟ کوئی تھکا تو نہیں ہے؟ اور ہمارے پاس تھکا ہوا آتا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس آتے ہی جو تھکاوٹ اتار گیا تھا، نہ اترے تو یہاں اتر جاتی ہے. اگلی بات میں عنوان کا دوسرا حصہ شروع کرنے لگا ہوں. توجہ ہے؟ میں اس سے پہلے آپ کو ہوشیار اور بیدار کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ میرا دعویٰ ہے دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی سیرت کا ہر پہلو اور باب محفوظ ہو. دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی کا ہر پہلو اور باب محفوظ ہو سوائے حضور کے. سوائے حضور کے کسی کی زندگی کا ہر حصہ محفوظ. آج جدید دور ہے، کیمرہ ہے، کمپیوٹر ہے اور نیٹ ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، جدید سے جدید چیزیں آ رہی ہیں. 3G 4G 5G 6G 7G، اب تو 5G آ رہی ہے. میں اس دن گیا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے مدرسہ میں، وہاں ایک شخص ملا. اس نے مجھے کہا مولانا صاحب ایک جدید ٹیکنالوجی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے ایک گھڑی دکھائی. اس نے کہا گھڑی میں نے پہنی ہے، یہ گھڑی بتاتی ہے میں سویا کتنی ٹائم ہوں اور لیٹا کتنے ٹائم ہوں. میں نے خواب کون سا دیکھا، بے خوابی میں کتنا تھا، میری جسم کی حرارت کیا ہے، میرے دل کی دھڑکن کیا ہے، میرا بی پی کتنا ہے، میرا جو ہے وہ شوگر کتنا ہے، میرے خون کی دھڑکن کتنی ہے، میرے جسم نے حرکت کب کی ہے. اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک اور ٹیکنالوجی آ گئی کہ آپ کا فریزر ہے، اس کے اندر انڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ انڈے کم ہو گئے، فوراً وہ فریزر وہاں کال کرے گا کہ انڈے کم ہو گئے، مالک کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ دکان سے انڈے آ کے کوئی چیز بھی آ کے اس کی فریج میں رکھی جائے گی. یہ 5G ہے. یہ کیا ہے؟ میں اس گھڑی کو دیکھتا رہا. میں نے کہا یار اس گھڑی میں کیا کمال ہے. اس نے کہا یہی ہے، سب بتا رہی. جدید ٹیکنالوجی کے دور میں چلے گئے. آپ کی گھڑی آپ کا سونا بتاتی ہے، جاگنا بتاتی ہے. آنکھیں بھرتے آپ سونے نہیں، بتاتی ہے جاگ رہے. اتنی دیر سویا ہے، اب آنکھ کھل گئی ہے، اب کروٹ بدل رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں، دماغ دل جاگ رہے. یہ بتا دیا. اس کے باوجود سب کو یہ گھڑیاں پہنا کر ان کی زندگیاں محفوظ کرو، محفوظ نہیں ہے. ہر چیز محفوظ نہیں ہے. ارے بابا کون سے زمانے میں حضور آئے؟ کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، ریکارڈنگ نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے، جدید چیزیں نہیں ہیں. لیکن آج رہتی دنیا میں سائل سوال کر کے پوچھو تو صحیح، تم حضور کی زندگی کا کون سا پہلو پوچھنا چاہتی ہو؟ سوئے کتنے تھے بتایا جائے گا، جاگے کب تھے بتایا جائے گا، اٹھے کب تھے بتایا جائے گا، وضو کب کیا بتایا جائے گا، کلی کیسے کی بتایا جائے گا، ناک میں پانی کیسے ڈالا بتایا جائے گا، کپڑے کیسے پہنے بتایا جائے گا، لباس کا رنگ کیسے تھا بتایا جائے گا، پگڑی لمبی کیسی تھی بتایا جائے گا، داڑھی کا رنگ کیسے تھا بتایا جائے گا، داڑھی کی لمبائی کیسی تھی بتائی جائے گی، قدم کیسے اٹھائے تھے بتایا جائے گا، چہرے اور رخسار پر سرخی کتنی تھی بتایا جائے گا، آنکھ کھلتی کیسی تھی بتایا جائے گا، سرخ بکھتی کیسی تھی بتایا جائے گا، کنکا کیسے مارا تھا معلوم ہے بتایا جائے گا، مسکراتے کیسے تھے بتایا جائے گا، مسکراہٹ پہ دانت کیسے
मालूम है घोड़े पे कैसे बैठे, मालूम है घोड़े का असब क्या है, मालूम है घोड़े का नसब क्या है, मालूम है तलवार की लंबाई कितनी है, मालूम है चौड़ाई कितनी है, मालूम है वजन कितना है, मालूम है बाहर जाने का तरीका क्या है, मालूम है अंदर जाने का तरीका क्या है, मालूम है पहाड़ पे कैसे चले, मालूम है पहाड़ से कैसे उतरे, मालूम है निकाह कब हुआ, मालूम है निकाह किससे हुआ, मालूम है उम्र कितनी थी, मालूम है बीवी की कितनी थी, मालूम है बच्ची किसको दी, मालूम है बच्ची किससे ली, मालूम है निकाह कैसे किया, मालूम है रास्ता कैसे लिया, मालूम है मैदान में कैसे गए, मालूम है खेमा कैसे लगाया, मालूम है खेमे में सजदा कैसे किया, मालूम है सर झुकाया कैसे, मालूम है उठाया कैसे, मालूम है आंसू निकले कैसे, मालूम है निकले कितने, मालूम है दाढ़ी में सफेदी कितनी, मालूम है बाल सफेद कितने हुए, मालूम है जब जुल्फों में कंघा करते थे कंघे के बाद जुल्फे गोल कैसी होती थी, मालूम है कहां तक आती थी, मालूम है कटवाई कैसी थी, मालूम है हज कैसे किया, मालूम है उम्रा कैसे किया, मालूम है मताफ में क्या किया, मालूम है सफा में क्या किया, मालूम है मरवा में क्या किया, मालूम है मक्का कैसे छोड़ा, मालूम है मदीना में कैसे दाखिल हुए, मालूम है मदीना में क्या किया, मालूम है रात कहां गुजारी, मालूम है दिन कहां से आए, मालूम है सुबह कहां थे, मालूम है रोते कैसे थे, मालूम है हंसते कैसे थे, मालूम है मुस्कुराते कैसे थे, मालूम है प्यार कैसे करते थे, मालूम है गुस्सा कैसे करते थे, मालूम है पास कौन था, मालूम है किस वक्त था, मालूम है किस कौम से था, मालूम है किस कबीले से था, मालूम है बदर के खेमे में क्या हुआ, मालूम है मैदान में क्या हुआ, मालूम है दुआ में क्या हुआ, मालूम है जिब्राइल कैसे आए, मालूम है फरिश्ते कैसे आए, मालूम है जिब्राइल ने पगड़ी कैसे बांधी, मालूम है घोड़ा कैसे लाए, मालूम है उतरे कैसे, मालूम है जमीन कैसी है, मालूम है जर्रा कैसे है, मालूम है ज़माना कैसे है, मालूम है कतरा कैसे है, मालूम है पानी कैसे लिया, मालूम है उंगली कैसे रखी, मालूम है तकसीम कैसे किया, मालूम है उन्हें कैसे बुलाया, मालूम है शादी की पहली रात कैसे गुजारी, मालूम है दूसरी कैसे गुजारी, मालूम है तीसरी शादी कैसे की, मालूम है औरत की उम्र क्या है, मालूम है उनके बच्चे क्या है, मालूम है उनकी फसीलत क्या है, मालूम है सुबह से शाम तक अव्वल से आखिर तक इब्तिदा से इंतहा तक, बचपन से लड़कपन तक, लड़कपन से जवानी तक, जवानी से शबाब तक, शबाब से कमाल तक, अव्वल से इंतहा तक, इब्तिदा से आखिर तक हर चीज पूछते चले जाओ, सवाल करना तुम्हारा काम है, हर चीज का जवाब मिलेगा, कंप्यूटर नहीं है, कैमरा नहीं है, कलम नहीं है, कागज नहीं है, नोट करने की चीजें नहीं है, फिर भी सब मालूम है किसी की सीरत इतनी महफूज नहीं है जितनी सीरत हुजूर की महफूज है। आज देवबंदी भी सीरत की बात करता है, बरेलवी भी सीरत की बात करता है, अहले हदीस भी सीरत की बात करता है, हनफी हंबली मालिकी भी सीरत की बात करता है, मजदूर मुलाजिम भी सीरत की बात करता है, ताजिर बादशाह भी सीरत की बात करता है, वजीर सदर भी कभी सीरत की बात करता है, मसनद की हदीस शेखुल हदीस पढ़ाता है, हदीस की बात शेखुल हदीस करता है, तफसीर की बात शेखुल तफसीर करता है, कुरान की बात हर फर्क करता है, हुजूर की शादी भी हमें खुशी की बात करता है, वो कहता है बचपन रखपन समेत मरने जीने का तरीका हमें मालूम है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपसे करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, बताओ ये सारी चीजें महफूज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये सब महफूज है, कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सब महफूज है। सवाल पैदा होता है ये महफूज तो है मगर कंप्यूटर कौन थे, कैमरा कौन थे, कागज कौन थे, कलम कौन थे, लिखने वाले कौन थे, तहरीर करने वाले कौन थे, जज़ब करने वाले कौन थे, महफूज करने वाले कौन थे, नक्श बनने वाले कौन थे, सीरत बनने वाले कौन थे, सूरत बनने वाले कौन थे, जमाल बनने वाले कौन थे, जलाल बनने वाले कौन थे, प्याई भी उसको नोट करने वाले कौन थे जिन्होंने जिस्मों में अपना लिया, रूहों में अपना लिया, किरदार में अपना लिया, गुफ्तार में अपना लिया, अखलाक में अपना लिया, दर्श में अपना लिया, मईशत में अपना लिया, मुआशरत में अपना लिया, तमद्दुन में अपना लिया, अखलाक में अपना लिया, हर चीज में उसे साफ करके, मालूम करके, मुअय्यन करके, मुसय्यन करके दुनिया तक पहुंचा दिया। आज 14 सदियां गुजरने के बावजूद
تقی بھی ہے, دیندار بھی ہے, دیندار بھی ہے, داڑھی والا بھی ہے, پگڑی والا بھی ہے, پڑھانے والا بھی ہے, پڑھنے والا بھی ہے, قبرستان بھی ہے, جنازہ گاہ بھی ہے, نکاح بھی ہے, رسم بھی ہے, دین بھی ہے, شریعت بھی ہے, ہر چیز آج بھی موجود ہے. جو نبی نے بتائی تھی سوال پیدا ہوتا ہے وہ تصور کون بنے تھے, تصویر کون بنے تھے, کیمرہ کون بنے تھے, آواز کون بنے تھے, صدا کون بنے تھے, تصویر کون بنے تھے, تصور کون بنے تھے, محفوظ کس نے کیا تھا؟ جس سے پوچھو, جہاں سے پوچھو, جب پوچھو, شرق و غرب ہو, شمال و جنوب ہو, ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے اور وہ آواز ہوتی ہے صحابہ 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 صحابہ. لکھنے والوں نوٹ کرو, میں نے ہاتھ کھڑا کیا, سب چپ ہو گئے. ہم تم سے یہی کہتے ہیں, یہ ہماری مانتے ہیں. تم نہیں مانو گے, ہم ان سے بنوائیں گے. جیسے سچ یہ مانتے ہیں تم بھی مانا کرو. سب کچھ نبی کی سیرت میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. حیرت کی بات نہیں ہے, ظلم کی بات نہیں ہے, بھیسی اور بغیرتی کی انتہا نہیں ہے. جنہوں نے سب کچھ لٹا کر نبی کی پوری سیرت قرآن سے بہتر چیز ہم تک پہنچائی. آج کوئی کائنات کا بدترین شخص انہیں برا کہے, اس سے برا بھی دنیا میں کوئی اور ہے؟ ہم سے جھگڑتے کیوں, ہم سے لڑتے کیوں؟ ہم تمہارے مخالف تو نہیں ہیں. ہمارے راستے تم کیوں روکتے ہو؟ ہم نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا, لیکن جو صحابہ کا گستاخ ہے اس سے کمپرومائز ہو سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے حضور کے بعد 3 کے علاوہ باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے, یہ خود مسلمان ہے؟ یہ خود مومن ہے؟ یہ خود مومن ہے؟ جو کہے حضرت علی کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے, کیا یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے؟ کیا انبیاء کی توہین کرنے والا مسلمان ہے؟ کوئی کہ ابو بکر صدیق نے نعوذ باللہ غصب کر دیا تھا, فتح کو غصب کیا تھا, نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کی صداقت پر انگلیاں اٹھائے, کیا یہ مسلمان ہے؟ اس سے ہاتھ ملا لیا جائے, اس سے دوستی کر لی جائے, اس سے سینہ ملا لیا جائے, اسے بھائی کہا جائے, نانا میں اسے بھائی تو کیا, میں اسے بدبخت کو انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں. جس نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لے, میں تیار ہوں. کسی نے گولی مارنی ہے مار لے, کسی نے بم مارنا ہے مار دے, کسی نے راستہ روکنا ہے روک لے, کسی نے جسم کو چھنی کرنا ہے کر لے, ہتھکڑی پہنانی ہے پہنا لے, بیڑی پہنانی ہے پہنا لے, جو تمہاری مرضی ہے کر لو. میں نے عزم کیا صدیق کے دشمن کو نہ کل مانا تھا نہ آج مانا تھا. تم اسے دہشت گردی کیسے ہو؟ میں اسے غیرت پسندی کہتا ہوں. یہ شدت پسندی نہیں ہے. شدت پسندی وہ ہے جو جنہوں نے سب کچھ نبی سے لے کر ہمیں دیا, جو انہیں برا کہے, اس سے بڑا غلیظ دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایمان کو روک رہے, یہ اسلام پر حملہ کر رہے, یہ حضور کی ذات پر حملہ کر رہے. مولانا عبد الغفور صاحب بیٹھے, ان کے مدرسے کے 1400 طلباء, سال کے بعد ہم کہیں صرف 3 پاس ہوئے. یہ کارکردگی اچھی ہے یا بری ہے؟ الزام کس کو جائے گا؟ انہیں جائے گا. انہوں نے مجھے رستے میں بتایا ہمارے ہاں ایک طالب علم بھی اس مرتبہ راسب نہیں آیا, ایک بھی فیل نہیں ہوا. زیادہ ممتاز آئے ہیں, کہا ممتاز طلبہ زیادہ ہے. وفاق المدارس والے خوش ہوئے, آپ کا مدرسہ بہت اچھا ہے, نبی کے شاگرد سارے پاس ہوئے, وہاں سارے ممتاز ہوئے, اللہ بہت خوش ہوا. میں نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ پڑھی تھی, لقد من اللہ
अलल मुमिनीना इस बाअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों में कि उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा, एक रसूल भेजा। क्या करेगा? वो यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हुजूर ने फरमाया मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। कुरान ने कहा मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा। हुजूर पढ़ाने के लिए आए या नहीं आए? हुजूर उस्ताद थे या नहीं थे? मुरब्बी थे या नहीं थे? मुज़क्की थे या नहीं थे? तरबियत करने वाले थे या नहीं थे? अगर हुजूर उस्ताद थे तो शागिर्द कौन थे? हुजूर कामिल उस्ताद थे या नहीं? हुजूर उस्ताद कामिल थे, सहाबा शागिर्द कामिल थे या नहीं? ये कहना तीन के अलावा बाकी सारे मुर्तदों के थे, ये हुजूर की तौहीन है, ये हुजूर के मकतब की तौहीन है। और कुरान ने कहा कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, उनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को रख दिया। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और मुज़य्यन करके उनके दिलों में रख दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, उनके दिलों से कुफ्र, फुसूक और इस्यान को कुचल दिया, निकाल दिया। अल्लाह अब ये क्या बन गए? कुरान ने कहा उलाइका हुमुर राशिदून। कुरान कहता है ये राशिदून है, मुफ्लिहून है, मुमिनून है, मुत्तकून है, सादिकून है, सिद्दीकून है। कुरान कहता है ये अच्छे रुकान सुजदा यब्दऊन, ये राकिऊन है, काइमून है, ताइबून है, साजिदून है, राकिऊन है। कुरान ने ये कहता है। और आज का एक फर्द कहते हैं वो मुसलमान नहीं थे। ऐसा शख्स मुल्क में बदअमनी फैला रहा है, नहीं फैला रहा? यही आवाज़ हमने उठाई, यही सदा हमने लगाई, यही बात हमने कही। बताओ ये बयानिया गलत है या सही है? पूछी यूं ना कहो, यूं ना कहो। अगर दिल कहता कहो तो कहो, वरना छोड़ दो। स्टेज वाले से पूछता हूँ गलत तो नहीं है? हुजूर ने सच कहा और तकलीफें नहीं आई। जिस पर जितनी तकलीफें हैं समझ जाओ यही हक पर है। हुजूर ने फरमाया जितने नबी है सबको आजमाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया। जो अल्लाह के जितना करीब होता है इतना आजमाइश में ज्यादा होता है। हम जेलों की तारीख कोठरियों में जब होते थे तो हम सोचते थे अल्लाह तेरा शुक्र है हम जेल में चोरी और डाका डाल के तो नहीं आए, सिद्दीक की सदाकत को बयान करके आए। एक शख्स मुझे कहने लगा आपको हथकड़ी लगेगी। मैंने कहा जब लगेगी तो मैं चूम लूंगा। उसने कहा चूमोगे क्यों? मैंने कहा इसलिए चूमूंगा कि हथकड़ी किसी चोरी डकैती में नहीं लगी, उमर की अजमत के लिए लगी है। और यही हमारा एजाज होगा जब क़यामत में हम हथकड़ी दिखाकर उनसे कहें तुम्हारे लिए पहनी थी। और कितने एजाज का मकाम होगा जब दूर से देख के कहेंगे इन्हें आने दो, ये तो हमारे हैं। सारे गम तो उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन कहेंगे इन्हें आने दो, ये हमारे हैं। दोस्तों, साथियों, जुल्म की चक्कियों से हम निकल आए हैं। सहाबा के दुश्मनों, तुम्हारी गोलियां हमने चख ली हैं, तुम्हारे वार हमने बर्दाश्त कर लिए हैं, तुम्हारी गोलियों ने हमारे मौत का डर हमारे दिलों से निकाल दिया है। हमें कोई खौफ नहीं है तुम्हारी गोलियों का, और हमें कोई प्यार नहीं है अपनी जिंदगियों का। हमने जिंदगियां सहाबा के नाम पे वक्फ कर दी हैं। जिन सहाबा ने अपनी जिंदगियां हुजूर के नाम पे वक्फ कर दी थी वो गुलामे मोहम्मद थे, हम गुलामे सहाबा हैं। वो परवाना मोहम्मद थे, हम परवाना सहाबा हैं। वो दीवाना मोहम्मद थे, हम दीवाना सहाबा हैं। वो गुलामाने मोहम्मद थे, हम गुलामाने सहाबा हैं। उन्होंने हुजूर पर जाने कुर्बान कर दी, हम उन पर जाने कुर्बान कर देंगे। अल्लाह मेरी आवाज को सहाबा की रूह तक पहुंचा देना। अगर आपने सहाबा की इज्जतों में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुछ नहीं बचाया, सहाबा आपकी इज्जतों में सब कुछ कुर्बान कर देंगे, कुछ नहीं बचाएंगे। अगर आप सहाबा अल्लाह के रसूल की इज्जत में कुर्बान हो गए हो, हम आपकी इज्जतों में कुर्बान होकर हम दुनिया को बताएंगे हमारा जीना भी सहाबा के लिए, हमारा मरना भी सहाबा के लिए। ये मेहनत करोगे, ये पैगाम दोगे, गली गली ये चीज़ फैलाओगे, मदरसे से ताउन करोगे, मस्जिदें बनाओगे, उलमा से मोहब्बत करोगे, सुलहा से मोहब्बत करोगे, नेकोकार लोगों से मोहब्बत करोगे, सहाबा के गुलाम बनोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा
الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ صحابہ نے. کس نے؟ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ سب سے پہلے کس نے پہنچایا؟ سب سے پہلے کس نے پڑھایا؟ سب سے پہلے اس کے پڑھنے والے کون تھے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ سب نے پڑھا. نیچے کر لیں پھر ہاتھ کھڑے کریں. نیچے کر لیں پھر ہاتھ کھڑے کریں. سب نے پڑھا. جس نے پڑھا ہے وہ بھی, جس نے سنا ہے وہ بھی, جس کو آتا ہے وہ بھی. ہم یہ کلمہ پڑھ کے عزم کر رہے ہیں ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی کریں گے. پھر آپ کھڑے ہو جائیں. ہم مدح صحابہ بھی کریں گے اور دفاع صحابہ بھی. جہاں کوئی صحابہ پر اعتراض کرے گا ہم جواب دیں گے. کوئی تنقید کرے گا ہم جواب دیں گے. کوئی اعتراض کرے گا ہم جواب دیں گے. کوئی حملہ آور ہوگا ہم جواب. یہ ہم پر قرض بھی اور ہم پر فرض بھی ہے. ہم یہ قرض بھی نبھائیں گے اور یہ فرض بھی نبھائیں گے. مدح صحابہ دفاع صحابہ کرو گے پھر ہاتھ کھڑے کر کے مبارک ہو. سب کو مبارک, سب کو مبارک. اسٹیج والوں کو بھی مبارک. کس چیز کی؟ آپ کو مزے کی بات پڑھتا ہوں. باتوں باتوں میں کام خراب ہو گیا. باتوں باتوں میں آپ میری باتوں میں آ گئے. باتوں باتوں میں آپ نے کلمہ پڑھ لیا. باتوں باتوں میں آپ نے وعدہ کر لیا اور باتوں ہی باتوں میں آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے. سب کیا ہو گئے ہو؟ جماعت میں شامل ہو گئے. جس نے پڑھا وہ بھی, جس نے سنا, جس کو آتا ہے. کوئی نہ پڑھ کے کہے میں بچ جاؤں گا, بچوں لگتا ہے میرا. ایسے تھوڑا ہی ہوگا. سب جماعت میں شامل ہو, کلمہ پڑھ کے شامل ہو. کوئی بھاگنے کا راستہ باقی. بیٹھے بھی مسجد میں ہو, موجود بھی مدرسے میں ہو, جگہ بھی پاک ہے, ماحول بھی بہت خوبصورت ہے. مولانا عبدالغفور صاحب بھی بیٹھے ہوئے. سب کیا ہو گئے ہو؟ اب ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو گئے ہو. سبحان اللہ. آپ ذمہ داروں سے کہتا ہوں میرا کام پورا ہو گیا, تمہارا باقی ہے. سب تمہارے ساتھ چلیں گے. صحابہ سب کے, صحابہ کسی ایک طبقے, ایک فرقے, ایک جماعت کے. جس نے کلمہ پڑھا اس کے, جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے, جو نماز پڑھتے ہیں اس کے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. صحابہ سب دفاع کرو گے, مدح کرو گے. اگر آپ کا یہ ارادہ ہے پھر مجھے کہنے دو, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, طلع تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت